پچھلا ایک سال بہت مار کھا لی, عوام نے بہت مہنگائی کا زور دیکھ لیا. اب یہ ہونا چاہیے کہ جی نیکسٹ جو بجٹ ہو اس میں انسینٹیوز بھی ملیں, ہمیں ریلیف بھی ملے. آئندہ مالی سال میں گورنمنٹ کا فوکس بڑے اچھے ایریاز پہ ہے. آدھا بجٹ جو ہے وہ تو سارا قرضے میں چلا جائے گا. اگر آپ ریمیٹنسز کو بڑھا لیں, ایکسپورٹس کو بڑھا لیں, تو یہ ڈیٹ واپس کرنا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. جی ٹی سی ایل بیچیں تو 4-5 بلین ڈالرز تو ادھر سے مل سکتے ہیں آپ کو. پی ایس او کو بیچیں تو 10 بلین ڈالرز پلس یہ کمپنی لا سکتی ہے. ایک سال میں انڈیا کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 1 بلین ڈالرز پہ چلی گئی, اور اب 150 بلین ڈالرز کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں انڈیا کی. اور ہم نے آج تک یہ سائن نہیں کیا, کیونکہ جب تک یہ معاہدہ آپ سائن نہیں کریں گے آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی. السلام علیکم ویورز, رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. میرے ساتھ عامر بھائی موجود ہیں اور بیورو چیف کامران بھائی بھی موجود ہیں. ویورز, آج بڑی ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی تھی اسحاق ڈار نے, جس میں انہوں نے اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس کو پیش کیا عوام کے سامنے کہ اس میں فائنینشیل ایئر 2022 اور 2023 میں کیا صورتحال تھی, کس کس پرابلمس کو گورنمنٹ نے فیس کیا, ٹیکسیشن میں کیا ایشوز آئے, اس کے علاوہ ان کے ٹارگیٹس کیا ہیں اگلے سال کے, اور کون کون سی جو میجر فیلڈز ہے پاکستان کی جو کہ جی ڈی پی میں حصہ ڈالتی ہیں, اس کو کیا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا, گروتھ ریکارڈ ہوئی یا منفی گروتھ ریکارڈ ہوئی. تو اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے. جو فیوچر پراسپیکٹس ہیں کہ آنے والے کل کا جو دن ہے اس میں موسٹ پروبیبلی گورنمنٹ کیا چیز اناؤنس کر سکتی ہے, جس سے جو لیمن ٹرمز میں آپ کا عام آدمی ہے اس کو کس طرح لے گا بجٹ کو, یا پھر جو آپ کا کسان ہے یا آئی ٹی سیکٹر والے ہیں یا جتنی بھی پاکستان کی ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی کی طرف اگر جانا ہے تو اس میں گورنمنٹ کیا ایسے انیشیٹوز لے رہی ہے جس سے پازیٹیو انڈیکیشن آ سکتی ہے اگلے سال کے لیے آپ کے. سر, فائنینشیل ایئر 2022 اور 23 جو ہے اس میں گورنمنٹ نے جو کلیم کرتی ہے, اسحاق ڈار صاحب بھی کلیم یہی کرتے ہیں, مفتاح اسماعیل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک سینس میں اتنا اسٹیبل کر دیں گے کہ پاکستان میں وہ جو لفظ ہے ڈیفالٹ وہ نکل جائے گا ایٹ لیسٹ ڈکشنری سے. کیا ہم اس سال کو گورنمنٹ کا ایز اے فیلئر لے سکتے ہیں, یا ان رسپانس ٹو کرائسس جو چل رہا تھا اس میں چونکہ آئی گورنمنٹ اور بلڈ اپ کر کے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں دلدل میں سے نکالا ہے, اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, دلدل سے تو ابھی نکلے نہیں ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم دلدل سے جلد نکل جائیں. لیکن گورنمنٹ کے پاس بھی آپشنز نہیں تھے, کیونکہ جو یہ سیاسی عدم استحکام تھا نا, اس کے بڑے امپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو وہ تو ابھی بھی چل رہا ہے, تو یہ جتنی جلدی حل ہوگا تو ہمیں معاشی اسٹیبلٹی ملے گی. لیکن جو آئندہ مالی سال کے لیے گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے نا, جو اس سال تو ہو گیا کیونکہ اس سال سیلاب آئے تھے, پھر انٹرنیشنل جو وار تھی اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آئے. لیکن آئندہ مالی سال میں گورنمنٹ کا فوکس بڑے اچھے ایریاز پہ ہے کہ وہ انسینٹیوائز کریں گے زراعت کو, آئی ٹی سیکٹر کو, ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹر کو, اور انڈسٹریل سیکٹر کو. تو یہ 4 سیکٹر اگر پاکستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کھڑے ہو جائیں نا دوبارہ سے, تو میرے خیال سے ہماری کافی زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ 2 سیکٹر ایسے ہیں جو بہت زیادہ ہمیں ڈالرز کی ارننگ دے سکتے ہیں, آئی ٹی سیکٹر اور ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے. اس پہ اگر گورنمنٹ کا فوکس ہے, کیونکہ نمبر 1 پریورٹی جو گورنمنٹ نے اپنی ترقیاتی بجٹ کی رکھی ہے وہ ایکسپورٹس رکھی ہیں. تو یہ کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکسپورٹ سب سے بڑی ٹاپ پریورٹی گورنمنٹ کی بنی ہے. تو ایکسپورٹ پہ اگر فوکس ہوگا, ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے, تو اس سے جو ہے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. اس کے بعد پھر بعد میں بلڈ آن ہوگا. لیکن کل وزیر خزانہ کس قسم کے انسینٹیوز دیتے ہیں, کیا وہ مراد دیتے ہیں, اس سے پھر پتہ چلے گا کہ انڈسٹری خوش ہے, کام چل جائے گا یا نہیں. لیکن جو انڈسٹری کا سب سے بڑا مین پرابلم ہے, جو اس کا سولوشن وہ کل ہی بتائیں گے کہ ایل سی کھولنے کی اجازت ہوگی یا نہیں, کیونکہ ایل سی پہ ریسٹرکشنز کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہیں. تو اگر ایل سی کی ریسٹرکشن ہٹ جاتی ہے تو اس سے پھر انڈسٹری کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کی جو ریوائول ہوگی. جی, اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو کنسرن ہے, خاص کر جو ہمارا عام آدمی ہے, اس کو بڑی چیزیں جو ہیں وہ ایسا سمجھ نہیں آئے. تو اس کا انٹر ریلیشن بنا ہوا ہے کہ اس کو ڈیلی بیسس پہ آٹا کتنے کا مل رہا ہے یا دالیں کتنے کی مل رہی ہیں. انفلیشن میں اس کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ ایسے اقدام کر سکے گی, یا پھر زیادہ تر ایکسپورٹ اور ان چیزوں پہ ہی فوکس ہوگا؟ یہ انفلیشن کا جو اتنا بڑا بام پھٹا ہوا ہے پاکستان میں, اس کو یہ کس طرح کنٹرول کریں گے؟ لیکن جب گورنمنٹ کا فوکس آ گیا نا زراعت پہ, اس سے انفلیشن آپ کی کنٹرول ہوگی. کیونکہ ابھی بھی جو ہم دیکھتے ہیں جو زیادہ تر انفلیشن ہے وہ غذائی اشیاء میں ہے, کیونکہ یہ جو دالیں ہیں, سبزی ہے, آٹا ہے, بہت مہنگا ہے. تو یہ 70% تو عام آدمی کی جو سیلری ہے یا انکم ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ لگتی ہے. تو وہ بہت زیادہ جو ہے انڈر پریشر ہے. لیکن جو
وزیر خزانہ نے آج ایک خوش آئند بات بتائی ہے کہ اگلے مالی سال میں وہ 35 بلین جو ہے فوڈ آئٹمس کی ریلیف کے لیے ایک مختص کر رہے ہیں، تو اس سے کافی غریب لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ورسٹ کنڈیشنز تھے پچھلے سال والے، تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی سیلاب یا بارشیں نہیں ہوتی تو ہماری ایگریکلچر کافی بوم کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ ویٹ کی سپورٹ پرائز بڑھائی ہے، اس سے گندم کی پیداوار بڑھی ہے۔ اور اس دفعہ جو لیٹسٹ فگر آئے ہیں کاٹن کی کافی زیادہ پلانٹیشن ہوئی ہے، سندھ میں بھی ہوئی ہے اور پنجاب میں بھی، تو اس دفعہ جو ہے 13 ملین بیلز کی دوبارہ جو ہے بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ یہ پروڈکشن ہو جائے گی۔ تو اگر کاٹن کی فصل ریوائیو ہو جاتی ہے تو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس کی پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تو پازیٹیو فی الحال نظر آ رہی ہیں، لیکن کل جو گورنمنٹ کا ایکچوئل جو سٹیپس ہیں وہ پھر بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند ہوں گی، شارٹ ٹرم میں ہوں گی یا تھوڑے زیادہ مدت چاہیے ہوگی ان چیزوں کو میٹیریلائز ہونے میں۔ جی بالکل۔ اور کمان بھائی جو کل موسٹ پرابلی انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ پیش کرنا ہے، اس پہ ڈسکشن بھی ہوگی، ایک ڈبیٹ بھی ہوگی۔ ہم لوگ ایک سینس میں ایک اسٹیٹس کو میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ ہر سال ایک بجٹ پیش ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ عوام کی امیدوں کے اکارڈنگلی تو نہیں بنتا، اینڈ اس میں کس جگہ پہ ریلیف وہ دے دیتے ہیں، اور ٹیکسیشن کی تو خیر ایک لائن ہے جو کہ گورنمنٹ لگا دیتی ہے۔ تو سب سے جو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، تو ٹیکنیکلی آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ البتہ لوگوں کی پرچیزنگ کیپیسٹی اور پاور جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا ایون جو آنے والا سیٹ اپ ہے، ان کے پاس کوئی اسپیس ہوگی کہ اگر بجٹ یہ پاس ہو جاتا ہے، اینڈ وی شوڈ آلسو بی کیئرفل کہ ابھی آئی ایم ایف جو ہے وہ پری کنڈیشنز لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور کسی نے اگر ریویو کرنا ہے، دیٹ از ناٹ ان سائٹ ابھی تک۔ بالکل عمر، دیکھیں اس میں جب بھی بجٹ آتا ہے اور خاص طور پہ یہ جو مشکل حالات میں کہا جا رہا ہے، جیسے کہ آج اکنامک سروے جب پیش کر رہے تھے، پچھلے سال کا یہ منظرنامہ ہوتا ہے کہ اکنامک کنڈیشن کیا رہی ہے آپ کی گزرنے ہوئے سال میں، تو پورا ایک سال کی یہ رپورٹ ہوتی ہے۔ تو اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے سب سے پہلے اپنی جو مشکلات تھیں وہ گنوائی ہیں انہوں نے، کہ جی کیا کیا مشکلات فلڈ سے لے کے جو نیچرل کیلامٹیز اور اس طرح کی جو انہوں نے باتیں کی کہ یہ والے وہ معاملات تھے جن کی وجہ سے ہمیں سخت دشواریوں کا فیصلے کرنے میں اور اکنامک اسٹیبلٹی لانے میں ہمیں مشکل جو ہے وہ پیش آئی ہے۔ تو وہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن چلیں یہ تو ہو گیا، یہ کتاب کی صورت میں انہوں نے دے دیا کہ جی یہ پہلے پیج پہ ہی مینشنڈ ہے۔ جی ہاں ایگزیکٹلی، کہ یہ ہمیں یہ والی رکاوٹیں تھیں، کیونکہ اسی کی بیس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب جی یہ ہوا ہے، قرضے یہاں تک پہنچے، انفلیشن ریٹ جو ہے یہاں تک پہنچا ہے، مہنگائی کا گراف جو ہے وہ یہاں پہنچ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ کل کیا بجٹ دینا ہے۔ دیکھیں جو ابھی تک جتنا بھی جو ایک فورسی کیا جا رہا ہے یا جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی بجٹ سے متعلق، یا ہم نے جو رپورٹنگ کے لیے جو ہمارے رپورٹرز نے ہمیں مطلب ہے بتایا ہے کہ ایک پکچر جو نظر آ رہی ہے وہ اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے ساتھ کورسپونڈ نہیں کر رہی، یعنی جتنی مشکلات اور جتنی مہنگائی، جتنا انفلیشن ریٹ ہم نے فیس کیا ایک اور اس کے اثرات کو بھگتا، اب اسی حساب سے جو نیا بجٹ ہے اس میں اس کی تلافی ہونی چاہیے، اس میں اس کے لیے ہمیں زیادہ ریلیف ملنا چاہیے کہ چلیں پچھلے ایک سال میں جو ہو گیا تو وہ اس شد و مد کے ساتھ جو ہے نا وہ میرا ہی خیال ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے نا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے پچھلا ایک سال بہت مار کھا لی، عوام نے بہت مہنگائی کا زور دیکھ لیا، اب یہ ہونا چاہیے کہ جی نیکسٹ جو بجٹ ہو اس میں کم از کم ہمیں اگلے سال کے لیے ہمیں انسینٹیوز بھی ملیں، ہمیں ریلیف بھی ملے، اور ہمیں جو ہے اتنا ریلیف ملے کہ جو پچھلا ہم نے سال گزارا، جو سختیاں جھیلی ہیں، وہ کم از کم ان کی ریکوری ہو جائے۔ تو وہ اتنی شدومت کے ساتھ آپ دیکھیں تو نہیں آ رہا۔ اب یہ کل اسپیچ ہوگی ان کی، بجٹ پیش ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ جی کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا۔ ابھی دیکھیں نا یہ عامر صاحب نے وہ فگرز دیے ہیں کہ جی 14,000 ارب روپے مالیت کا حجم ہوگا اس کا، ہمارے پورے بجٹ کا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جی 14,000 میں سے 7,000 ارب روپے جو ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے جو ہے نا وہ قرضے میں نکل جائیں گے آپ کے۔ دیٹ مینس کہ جی آپ کا آدھا بجٹ جو ہے وہ تو سارا قرضے میں چلا جائے گا، مور دین آدھا ایون۔
تو آدھا بجٹ تو آپ کا گیا قرضے میں جناب جی, صرف آدھا ہے. اب اور اس میں بھی وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خسارے کا بجٹ ہوگا, اس لیے کہ جو ریونیو ٹارگیٹس آپ لگتے ہیں وہ پورے بھی نہیں ہوتے اس طریقے سے, اور آپ نے جو پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے بھی وہ دیکھا جائے تو وہ اس کو میٹ نہیں کر رہے ہوتے. یعنی جتنا آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے, جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% اس ٹارگیٹ کو آپ میٹ کر لیں. تو جو ڈیٹ سروسنگ میں گیا وہ تو گیا. آپ کے پاس جو اپنا 50% بچے گا وہ بھی آپ کو پتہ نہیں پورا ہوتا ہے, آپ کی جیب میں آتا ہے یا نہیں آتا. اوپر سے NFC ایوارڈ بھی ہے, صوبوں میں بھی بانٹنا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے آپ نے ان کو بھی دینا ہے. اور تو یہ ساری چیزیں ہیں جی, مطلب ہے مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ابھی اس وقت دیکھ لیجئے صورتحال کیا ہے کہ جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس وقت جو ملک کا جو فورن ڈیٹ ہے, صرف ڈومیسٹک ڈیٹ کی بات نہیں ہو رہی, جو بیرونی قرضہ ہے جو ہم نے باہر سے لیا ہوا ہے, اس کا جو مالیت ہے وہ بنتی ہے $125 بلین, $125 بلین. اور عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس کو آپ کنورٹ نہیں کر سکتے روپوں میں, کہ یہ ویری کرتا رہتا ہے تو کبھی بھی ایگزیکٹ فگر نہیں آتی. لیکن میں نے کہا جی مجھے جب تک ہم اس کو روپوں میں نہیں کنورٹ کریں گے ہمیں نہیں پتہ لگے گا. تو کنورٹ کیا ہے تو وہ تقریباً 37,000 ارب روپے جو ہیں وہ ہمارے اوپر جناب قرضہ ہے. 37,000 ارب کا مطلب ہے کہ جی 37 کھرب. اس کو اگر اور آپ اس میں میتھمیٹیکل لینگویج میں کہہ لیں تو 37 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ آپ کے جناب جی قرضے میں ہیں. ٹوٹل آپ کے جو بجٹ کا والیوم ہے وہ 14,000 ارب روپے ہے, اور 37,000 ارب روپے جو ہے نا وہ ہم قرضہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب. تو اب خود سوچئے کہ اس ساری چیز میں ریلیف والا معاملہ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا. اچھا, عامر صاحب نے ذکر کیا کہ جی 4 چیزوں پہ فوکس آئے گا. ایک IT سیکٹر ہے, ایک ایکسپورٹ کے لیے ہے, اور ایک آپ کا ایگریکلچر, اینڈ دا فورتھ ون از انڈسٹریل سیکٹر. ہر دفعہ ویسے ایسے ہوتا ہے کہ جی ایگریکلچر سیکٹر میں جناب جی ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ کریں گے, کچھ نہیں ہوتا عملی طور پہ, معاف کیجیے گا, ٹھیک ہے نا, عملی طور پہ کچھ نہیں ہوتا. آج بھی وہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یعنی ایسی صورتحال ہے کہ دیکھیں ہم وہ اگر ٹارگٹ میٹ کر لیتے ہیں نا کہ جی گندم کی فصل اس دفعہ ٹھیک ہو گئی ہے, ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ شاید یہ بہت بڑا ہم نے جو ہے نا وہ کر لیا. اور ٹھیک ہونے کی بات نہیں ہے. آپ دنیا میں ایگریکلچر کنٹری کے طور پہ مشہور ہیں. آپ کی اکانومی جو ہے وہ بیک بون جو آپ کی اکانومی کی ہے وہ ایگریکلچر کو مانا جاتا ہے. دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام جو ہے وہ آپ کے ملک میں ہے. تو ایگریکلچر سیکٹر تو ریولوشنائز کر دے گا آپ کی پوری اکانومی کو, پورے ملک کو, پوری قوم کو. لیکن وہ والی چیز جو ہے نا وہ ڈیٹ ایلیمنٹ از مسنگ. ہم صرف یہ کہ جی والا ٹارگیٹ جی اس دفعہ یہ چیز پوری ہو گئی ہے, اس کی کراپ اچھی ہو گئی ہے, بارشیں اچھی ہو گئی ہیں, ہم کہتے ہیں واہ واہ جی بڑا کام کر لیا ایگریکلچر سیکٹر میں. مطلب ہے بہت کچھ کرنے کو آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں ابھی ہے, اور وہ بالکل بھی نہیں کام ہو رہا ہے. انڈسٹریل سیکٹر کو دیکھ لیجئے, یہاں پر آپ نے مثالیں ہیں, انڈسٹریل زونز بنائے انہوں نے, یہ گدون امازئی کا انہوں نے انڈسٹریل سیکٹر ڈکلیئر کیا. کیا ہوا وہاں پر؟ کوئی انڈسٹریاں لگی ہیں اور اس کے بعد وہ مسائل کہ فلاپ ہو گیا. کوئی انڈسٹری آپ کی فلورش نہیں کر پائی ہے جناب. بجلی اتنی مہنگی ہے جناب, ٹیکسیشن سسٹم آپ کا ایسا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, ایریاز بہت اچھے ہیں, انہی میں رہتے ہوئے آپ کو ان 4 ایریاز کو, باقی کو چھوڑ دیں, ان 4 ایریاز کو کر لیں تو آپ کو کم از کم بہت ایک فائنینشیل سپورٹ جو ہے نا وہ مل جائے گی. لیکن کریں تو تب نا, کہنے بہت آسان ہے کہ جی ہم یہ کریں گے. IT سیکٹر میں مطلب ہے اگر میں مثال دوں تو بری لگتی ہے کہ آپ انڈیا سے کمپیریزن کریں نا اپنا IT سیکٹر کے ساتھ, تو وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی کتنی روم ہے, کتنا ایک وہ جو گیپ ہے, کتنا بگ گیپ ہے, جس کو کہ آپ وہ جو ہمارے لیے ایک سبق ہے. تو کریں IT سیکٹر میں کیسے, لیکن نہیں ہوتا نا. IT میں انڈسٹری آج تو نہیں بنی ہے, کئی سالوں سے بنی ہوئی ہے, کام ہو رہا ہے کہیں, لیکن کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی جناب جی. تو یہ چیز ہے. لیکن اس پہ جو ہے نا IT میں وہ میں بتاؤں کہ جو مجھے نظر آتا ہے, زراعت کیونکہ فصل ہوتی ہے 6 مہینے کی, تو اگر اچھی فصلیں ہوں گی, تھوڑا سا اگر گورنمنٹ زور لگائے تو پیداوار بڑھ سکتی ہے. IT میں صرف ہمارا ایک پرابلم ہے کہ ایک بڑا جس میں انڈیا نے جس چیز سے گروتھ لی ہے, جس سے ویتنام نے گروتھ لی ہے, وہ ایک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے, اسے کہتے ہیں ITA 2 ہے, امپلیمنٹ ہے. اس میں آپ کے تمام جو ٹیکسز ہیں, IPR پروٹیکشن ہے, وہ ایک سیٹ ہے پورا, وہ پوری دنیا میں اس کا ایک ہی رول چلتے ہیں. تو وہ جن ملکوں نے وہ معاہدہ سائن کیا ان کی IT ایکسپورٹس بہت بڑی ہیں. 98 میں یہ آفر ہوا تھا ہمیں کہ آپ یہ معاہدہ سائن کریں. پاکستان نے وہ سائن نہیں کیا تھا, انڈیا نے کر دیا تھا, اور 1 سال میں انڈیا کی جو ایکسپورٹ تھی وہ $1 بلین پہ چلی گئی, اور اب $150 بلین کی IT ایکسپورٹس ہیں انڈیا کی.
ہمارے بعد یہ ویتنام نے کیا ہے. ویتنام کی $40 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, اور ہم نے آج تک یہ سائن نہیں کیا, کیونکہ جب تک یہ معاہدہ آپ سائن نہیں کریں گے آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی. اور جیسے ہی آپ یہ معاہدہ سائن کریں گے آپ کے ملک میں ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں آگے دفاتر بھی کھولیں گی, یہاں پہ آؤٹ سورسنگ بھی ہوگی, اور آپ کی ایک سال میں جو ابھی $2 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں یہ کم از کم $4 بلین آئی ٹی ایکسپورٹس ہو جائیں گی, $4 بلین کی. اور گورنمنٹ نے اب رکھا ہے کہ آئندہ 4 سالوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس کو $15 ارب پہ لے کے جانا ہے. آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ تو انٹرنیشنل پروٹوکول ہے کوئی ہے, یہ تو کیوں سائن نہیں ہو رہا؟ وہ اس کی سائن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا انٹیریئر منسٹریل یہ ٹاسک ہے, کیونکہ اس پہ انوالو ہوتی ہے آئی ٹی منسٹری, منسٹری آف کامرس اور ایف بی آر. تو یہ 3 منسٹریز جو ہیں, آئی ٹی منسٹری کو جب یہ سینسٹائز کیا جاتا ہے تو منسٹری آف کامرس انکار کر دیتی ہے یا کوئی ایف بی آر ایشو ریز کر دیتا ہے. یہ مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت میں بھی یہ بالکل معاہدہ ریڈی ہو گیا تھا کہ دستخط ہوگا, تو یہ کام جو ہے رک گیا کیونکہ گورنمنٹ اس ٹائم جو تھی وہ پینیما کیس میں پھنس گئی, ان کی اپنے مسائل شروع ہو گئے تو یہ رک گیا. تو یہ اس کے بعد جو اگلی حکومت آئی اس میں بھی یہ ہونے لگا تھا, پھر رک گیا. تو جب تک آپ آئی ٹی اے 2 کو سائن نہیں کریں گے آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس اوپر نہیں جائیں گی. اور یہ انفارمیشن جو ٹیکنالوجی منسٹری ہے اس کی بیسیکلی نااہلی ہے کہ وہ اس معاہدے کو سائن نہیں کرا سکی. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے ہماری منسٹری آف کامرس کی نااہلی ہے کہ وہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کر سکی کہ یہ معاہدہ کر لیں. یہ سمپل سا ہے, یہ اگر آپ کریں تو ایک سال میں دیکھیں آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس کہاں جاتی ہے, یوتھ کو کتنی امپلائمنٹ ملتی ہے. پاکستان کے لیے ابھی اگلے سال $25 ارب انہوں نے دینے بھی ہیں قرضہ جو ہے, تو ایسی کیا اسٹریٹجی ہے کہ ہم ریونیو بھی جنریٹ کریں اور انشور کریں کہ ہمارا ایٹ لیسٹ پبلک ڈیٹ کسی نہ کسی طریقے سے شرنک کرے؟ لیکن جو سوورن اسٹیٹس ہوتی ہیں نا تو وہ ڈیٹ لیتی ہیں اور واپس بھی کرتی ہیں, تو وہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پاس انفلوز بھی آ رہے ہوتے ہیں اور آؤٹ فلوز بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ 25 بلین اگر ڈیٹ واپس کرنا تو بہت بڑا پہاڑ ہے, لیکن آپ دیکھیں ہماری $3 بلین کی تو ریمیٹنسز آ جاتی تھی پہلے, اور تقریباً $3 ارب پہ آپ کی ایکسپورٹ چلی گئی تھی, تو $6 ارب تو ایک مہینے میں آپ کے صرف یہ آ رہے تھے. تو اگر آپ ریمیٹنسز کو بڑھا لیں, ایکسپورٹس کو بڑھا لیں, تو یہ ڈیٹ واپس کرنا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس دوران جو ہے آپ کو ورلڈ بینک نے بھی پیسے دینے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی پیسے دینے ہیں, پھر آپ سکوک بھی کر سکتے ہیں اور بانڈز بھی کر سکتے ہیں. تو $2-4 ارب تو ان سے بھی ایزیلی آ جاتے ہیں. تو پھر اگر آپ اس پہ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کا بہت دباؤ ہے کہ آپ جتنی بھی آپ کی یہ کمپنیاں خواہ وہ منافع بخش ہیں یا نقصان والی انہیں بیچیں, تو ان سے بھی اچھے خاصے پیسے مل سکتے ہیں. تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, گورنمنٹ کی ول چاہیے اور ایک اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے, تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ جس طرح آج وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس, کیونکہ ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں وہ $بلین کے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ اگر آپ اپنی مطلب ایک او جی ٹی سی ایل بیچیں تو $4-5 بلین تو ادھر سے مل سکتے ہیں آپ کو, پی ایس او کو بیچیں تو $10 بلین پلس یہ کمپنی لا سکتی ہے. تو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن یہ جب آپ نے بیچنی ہے, اس طرح کے ڈیسیژنز لینے ہیں, پاور سیکٹر میں آپ نے کمپنیز بیچنی ہے, تو یہ $10-15 ارب تو ادھر سے ایزیلی آ سکتے ہیں. لیکن یہ گورنمنٹ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. اگر گورنمنٹ جو ہے 3 ہمارے بیچتی ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہی بیچتے ہیں, تو تقریباً $1 سے $2 ارب تو ادھر سے آ سکتے ہیں. لیکن یہ کیا ڈیسیژن نہیں ہو رہا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ٹی ایگریمنٹ جو ہے 1998 سے پھنسا ہوا ہے. بلکہ ایک اور چیز ہے, زراعت میں ایک جو آئی پی آرس کی پروٹیکشن کے لیے ایک پلانٹس بریڈر رائٹ ایکٹ ہے, وہ بھی 98 سے چل رہا ہے. اسے جو 2019 میں جو ہے اپروو کیا گیا ہے, لیکن وہ آج بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے رولز میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ رولز جو بن کے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, جو ریڈ ٹیپ ہے اور جو ان ایفیشینٹ بیوروکریسی ہے, اسے ریموو کرنا گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ گورننس کی ریفارمز کریں. آپ کی جو منسٹریز ہیں ان میں ریلیونٹ لوگ نہیں ہیں. آپ کی پاور منسٹری ہے, بجلی کا کرائسس اس لیے کہ نہ وہاں پہ انجینئرز ہیں, نہ فائنانس کے ایکسپرٹس لوگ ہیں. جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. پیٹرولیم منسٹری ہے, اس میں آپ کی تیل و گیس کی جو تلاش ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے بالکل رکی ہوئی ہے, کیونکہ ڈفرینٹ مافیاز ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایل این جی امپورٹ کرے, پاکستان ایل پی جی امپورٹ کرے, وہ پروموٹ ہی نہیں کر رہے. تو آپ کو ایسے ٹیکنیکل لوگوں کو بٹھانا چاہیے. پیٹرولیم منسٹری میں کوئی پیٹرولیم کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے, ہیلتھ منسٹری میں ڈاکٹر ہونا چاہیے,
تو یہ دنیا اسی لیے ترقی کرتی ہے. یہ بیوروکریٹ جو ہیں یہ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو گورننس کی ریفارمز کریں, اور یہ بریو گورنمنٹ کوئی کر سکتی ہے یا ایسی گورنمنٹ کر سکتی ہے جسے پبلک کی سپورٹ ہو. لائیں پروفیشنل لوگ بٹھائیں, منسٹری میں پروفیشنل لوگ بٹھائیں, وہ 4-5 سالوں میں آپ کے ملک کو ترقی یافتہ ترین ملک بنا دیں گے. سب کچھ ہے ہمارے پاس, صرف آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. جی بالکل. ویوز جو کل کا جو بجٹ موسٹ پرابلی جو پارلیمنٹ میں اسپیچ کرنی ہے اسحاق ڈار نے, اس میں وہ بتائیں گے کہ آگے پاکستان کے اگلے سال کے لیے کیا کیا فنڈز جو ہیں وہ جمع ہوئے, کہاں کس کس سیکٹر میں ریلیف دینا ہے. خیر ایک ہم نے چھوٹا سا انالیسس پیش کیا تھا کنسرننگ دی اکنامک سروے کہ پاکستان کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس ہو رہی ہیں, اور ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو اگر ریزولو کر لیں کہ کہاں سے آپ کا, جس طرح عامر بھائی نے بھی بتایا کہ آئی ٹی سیکٹر کو آپ کس حد تک لے جا سکتے ہیں اور کتنی زیادہ اس کی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. لیکن بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ اگر 98 کا ایک معاملہ ہے تو ابھی 2023 آگے اتنے سالوں سے وہ اٹکا ہوا, دو دہائیاں لوگ کہتے ہیں نا, ایک سال میں کہتے ہیں کہ تبدیلی آ جاتی, لیکن اپیرنٹلی پاکستان میں 2 ڈیکیڈز لگتے ہیں تبدیلی آنے میں. لیٹس سی کہ حکومت جو ہے کیا پیش قدمی کرتی ہے اس سلسلے میں. اور جس طرح کامران بھائی نے بھی کہا اور عامر بھائی نے بھی کہا کہ پبلک سپورٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی اسٹرانگ گورننس کی, وہ صرف تبھی آ سکتی ہے اگر پاکستان میں الیکشنز ہوں. خیر ہم انشاءاللہ رپورٹرز بیٹھک لیے اگلی دفعہ حاضر ہوں گے ایک نئی خبر کے ساتھ. مجھے کامران بھائی اور عامر بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.